تعلیمی عدم مساوات تعلیم کے مقاصد میں جہاں معاشرے میں تبدیلی، ڈیولپمنٹ، آزادی افکار، آزادی اظہار اور آزادی انتخاب شامل ہیں، وہیں تعلیم کا ایک اہم مقصد معاشرے میں معاشی اور معاشرتی امتیازات کو کم کرنا ہے۔ یہ امتیازات معاشرے میں گروہ بندیوں کو فروغ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بے اعتمادی اور بے چینی کی فضا جنم لیتی ہے۔ کبھی یہ امتیاز شہری اور دیہاتی علاقوں میں رہنے سے جنم لیتا ہے، کیونکہ شہر اور دیہات میں آسائشوں کی دستیابی میں عدم توازن ہے۔ یوں دیہات میں رہنے والے صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولتوں سے محروم رہتے ہیں۔ ایک اور اہم امتیاز امارت اور غربت کا ہے۔ امیروں کے بچے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، جبکہ غریب والدین کے پاس اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے لیے مالی وسائل نہیں ہوتے۔ معاشرے میں ایک اور امتیاز کی بنیاد جنس ہے۔ پاکستان میں بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیمی مواقع میں واضح فرق ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں یا بیرون ملک تعلیم کے مواقع بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے لیے کم ہیں۔ اس کی ایک وجہ والدین کا بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں اور بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوانے میں ہچکچاہٹ ہے۔ پاکستانی تعلیمی نظام میں بھی مختلف طرح کے ان بلٹ امتیازات ہیں، جن میں مدارس، اردو میڈیم سکولز، انگلش میڈیم ایلیٹ سکولز، انگلش میڈیم نان ایلیٹ سکولز، فورسز سکولز، کیڈٹ کالجز، دانش سکولز وغیرہ شامل ہیں۔ یوں تعلیم، جس کا ایک مقصد معاشرے میں معاشی اور معاشرتی امتیازات کو کم کرنا ہے، دراصل ان امتیازات کو اور گہرا کر رہی ہے۔ ان سارے امتیازات میں سب سے اہم فرق مالی وسائل کی دستیابی یا عدم دستیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اسکول کی دہلیز تک نہیں پہنچ سکے۔ ان 2.5 کروڑ بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ اہلیت میں دوسروں سے کم ہیں؟ کیا وہ ذہانت کی نعمت سے محروم ہیں؟ وہ ذہین بھی ہیں اور اہل بھی۔ ان کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ غریب والدین کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد، جو کسی بھی ملک کے لیے ایک نعمت یا بلیسنگ سے کم نہیں ہوتی، ہم انہیں تعلیم کی دولت سے محروم رکھ کر نعمت کے بجائے ایک ناگوار بوجھ یعنی لائبلٹی میں بدل رہے ہیں۔ ان 2.5 کروڑ بچوں میں کچھ تو چائلڈ لیبر کی چکی میں پس جاتے ہیں، کچھ مصروف شاہراہوں پر پھول بیچتے یا گاڑیوں کی ونڈ سکرین دھوتے نظر آتے ہیں، کچھ بھکاری بن جاتے ہیں، کچھ منفی سرگرمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ باثروت لوگوں کے بچوں کے اسکول مختلف ہوتے ہیں، جہاں تمام ضروری سہولتیں میسر ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس عوام کے اسکولوں کی حالت زار دیدنی ہے۔ کہیں چار دیواری نہیں، کہیں پینے کا صاف پانی نہیں، کہیں واش رومز نہیں اور کہیں استاد نہیں۔ انگریزی زبان، جو بدقسمتی سے اچھی نوکری لینے کا معیار ٹھہرا ہے، عام اسکولوں میں اس کی تدریس پر وہ اساتذہ معمور ہوتے ہیں جو خود بھی انگریزی بولنے اور سمجھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ ان امتیازات اور تعلیمی عدم مساوات کے ساتھ معاشرے میں اچھی نوکری حاصل کرنے کے مواقع بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مختلف تعلیمی اداروں سے ایک ہی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود ایلیٹ تعلیمی اداروں کے طلباء کو عام تعلیمی اداروں کے طلباء پر فوقیت دی جاتی ہے۔ ماضی میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک کیس پر یہ نوٹس لیا۔ اس نوٹس میں اسکولوں میں سہولتوں کے فقدان سے متعلق بات کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں تمام سرکاری اسکول میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا، لیکن اس حکم پر کبھی عمل درآمد نہ اس کا۔ آئین کے آرٹیکل 25A، جو لازمی اور مفت تعلیم کو یقینی بناتا ہے، پر عمل درآمد سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگر 25A پر سنجیدگی سے عمل درآمد ہوتا تو پاکستان کے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر نہ ہوتے، بلکہ دوسرے بچوں کے شانہ بشانہ تعلیم کے عمل میں شریک ہوتے۔ اس وقت پاکستان میں اکنامک سروے آف پاکستان 2022-23 کے مطابق خواندگی کی شرح 62.8% ہے، جو جنوبی ایشیا کے ممالک میں کم ترین سطح پر ہے، سوائے افغانستان کے۔ باقی سارے ممالک خواندگی کی دوڑ میں ہم سے آگے ہیں۔ ایک ایسا دور جس میں مضبوط معیشت کا مطلب نالج اکانومی ہے۔ ہمارے 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ جو بچے اسکول پہنچ جاتے ہیں، ان میں سے 42% بچے
8वीं जमात तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ देते हैं। बच्चों की इतनी कसीर तादाद के हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। स्कूल छोड़ने की सबसे बड़ी वजह माली वसाइल की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 25A के हवाले से ठोस तजावीज़ के हवाले से वफाकी मुहतसिब की ज़ेर सदारत एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे और माहिरीन शरीक थे। मुझे भी इस कमेटी के एक रुकन के तौर पर मुख्तलिफ मीटिंग्स में शरीक होने का मौका मिला। मुतअद्दिद मीटिंग के नतीजे में ठोस तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस की खिदमत में पेश कर दी गई। इस रिपोर्ट पर अमल दरामद की सूरत में पाकिस्तान में तालीम के मयार में बेहतरी की तवक्को की जा सकती थी, लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। ये रिपोर्ट भी कागजात के ढेर में गुम हो गई और अब तो इसका निशान तक नहीं मिलता, जो आउट ऑफ स्कूल 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल के मरकजी धारे में लाने का इरादा रखती थी।